خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے پانا پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور پہ ہے، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس میں پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں، تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا، یا اللہ میں کس طرح، فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے، فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے، آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہے؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے، فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ، اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں، فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ویسے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے، کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا،
قتل ہی ہو گیا بندہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنی. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دے. ایک بستی میں داخل ہوئے, بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا, آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی. پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی. ساری دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا, جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دیں. آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ علیحدہ نہیں چل سکتا. آپ بولیں جو بول پڑے نا تو غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں, اور جو بولے نا جس کو وضاحت چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا, اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی. تو آنکھ بند کر کے چل. آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے, آپ پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا, فرمایا اب میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا ہے. یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا, تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی, تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا, وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا, اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا, اس لیے میں نے بھلا کیا ہے. اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا, اس کے ماں باپ نیک تھے. اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دے. اب اس کے بدلے اللہ انہیں سانے بیٹا عطا فرمائے. تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا, اللہ اکبر. فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں, یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے. یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور بچائی اس لیے ہے کہ وکان ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا, 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا. سن لے یہ بھی بات, ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں, دانائیاں ہوتی ہیں. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا, ماننا ہے اور تصدیق کرنی. آپ خوبصورت زندگی بنائیں, اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں. اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. جس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے. اچھی امیدیں وابستہ کریں, خوب محنت کریں, خوب. مطلب یہ کہ سست پڑنا, اٹھتا ہوں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کرتا ہوں, کوئی ہو ہی جائے گا کوئی پہنچ ہی جائے گا, یہ کمزور لوگوں کی علامت. یہ کمزور لوگوں کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا, تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے, وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار. تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے, کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے, تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں, شکار کرتا ہوں, کھاتا بھی ہوں کھلاتا بھی ہوں. جدوجہد کریں, محنت کریں, آگے بڑھیں, ہمت کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے سے گزرا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا اس کی چستی دیکھ کر, بڑا چست نوجوان تھا, بڑا تیز چل رہا تھا, اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی, یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا, کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے. یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے, اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے, یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, تو پھر بھی یہ
اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا۔ فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے، اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا، وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں اس زبان سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے۔ فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا نا، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کہیں میں تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوگی، وہ برکت ہو جائے گی نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی۔ اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے؟ چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے۔ تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے، اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کرے، بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے، جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 روپے ہے تو اسے سارا دن 1000 میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور اگر 10,000 کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے، اسے چاہت نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فارغ تو کوئی گھر پڑا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ چلتے رہیں، حرکت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جو لوگ ہمت کرتے رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ تجارت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی۔ فرمایا جو تاجر سچا ہوگا نا، تجارت کرے پر سچ بولے، سودا جو ہے وہی بتائے، سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اتنا بڑا درجہ، یعنی اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیا، شہداء کے ساتھ، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوا، یہ تو دکان کرتا رہا وقت پہ، اللہ نے اسے اپنے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی۔ اس کا مطلب ہے رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کی جائے، دیانتداری کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ یہ کام کرے، پھر یہ کہ بہت سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا، پودا لگایا، تو جو بھی جاندار اس سے نفع حاصل کرے گا اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ کوئی بھی آپ کھیتی باڑی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، پھر اس سے آگے ہاتھ سے مزدوری کرنا ہے، ہاتھ سے مزدوری۔
میرے دادا جان کا انتقال، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے. تو آخری دن غسل کے بعد جب میں نے ان کے ہاتھ کو کھولا تھا تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے. ابھی بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے. وہ جو پکے پڑ گئے تھے نا، وہ ساری زندگی رہے میرے والد صاحب کے ہاتھوں پہ ہمیشہ. کیونکہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے. محنت آپ کریں، محنت کے نشان ہونے چاہیے، کرپشن کے داغ نہیں ہونے چاہیے. آپ تھک جائیں کام کرتے، لیکن میرے بھائی اس طرح نہ ہو کہ لوگ، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. کروڑوں روپے کا آپ مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، لیکن آپ کا پیسہ کرپشن کا ہے تو لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں 2 نمبر طریقے سے کمایا. لیکن چھوٹا سا کوئی ملازم ہو کسی دفتر میں، ہو دیانتدار، تو لوگ دروازے کے سامنے بڑا افسر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار یہ بندہ نہ رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش سنتا ہے، اس سے ذرا احتیاط سے بات کرنی ہے. تو بتلائیے روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے؟ دولت کا ہے کہ کردار کا ہے؟ کردار کی عظمت ہوتی ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے بھی، یہ بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر کھانا کوئی نہیں کھایا. اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کسی بندے نے کھانا نہیں کھایا. اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے. سب سے بہترین کھانا آپ وہ کھاتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. آپ کوشش کر کے جو کھانا آپ محنت کر کے کماتے ہیں. یہ مزدور بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، یہ کسان بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کھیتوں کو پانی لگاتے. میں نے ان کو جانوروں سے پیار کرتے دیکھا ہے، ان کو محبت کرتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے دنیاوی تکلفات سے نکل جاتے ہیں. ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑوں پہ دبے ہیں کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عیدیں تک اپنے جانوروں کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے. اپنی زندگی محنت والی، جد و جہد والی بنائیں. اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہیں. سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے. علامہ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جوان اصل میں کمزور ہو گئے، اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئی. اگر جوان تازہ دم ہوں، سستی کو چھوڑیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کے ساتھ رزق کمائیں، اپنوں کا سہارا بنیں، اپنوں سے پیار کریں. اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں. صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے. سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمایا اے محبوب علیہ السلام یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاط، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے دے. العزیز الحمید، وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے، اس کی حمد کی جاتی ہے، اس کی رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں. من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دے. ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات، اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا. ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے. معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے. یہ روشنی ایک ہی ہے. اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں. ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے. یہ سارے اندھیرے نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لو گے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی. یہ جتنی چاندنی، جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے. یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے،
پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دوپہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا، یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے، دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا راستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہے اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں پہ محفوظ ہیں، یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دی ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا، لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تمہیں خود دروازہ وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے، نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لی، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا، انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو ایسا چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا، اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دے، بس کریں، کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ بنائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے، میلے میں لوگ جاتے ہیں گھوم پھر کے آتے ہیں، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی، میلہ میلہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائے، میلہ نہ بنائے، مہربانی فرمائے۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کرے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اسیرۃ النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا
اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج ہمارے زمانے میں سائبر نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے, تو 100 گائے وہاں سے لے آئے تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا, تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں 70 بندے میں نے ساتھ لیے, چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں, تلواریں ہیں, ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے, پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کر دیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کرے گی. چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو, انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا, بندہ پکڑنے آیا ہے, وہ آیا ہے 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ, برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں, یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم سلام, یہ سلامتی سے نکلے. اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہو. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا, یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے, تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے. حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا, فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں, تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے. سہم کا معنی حصہ. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر, تجھے تیرا حصہ ملے گا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جس سے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ, جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا, تو پھر مجھے پڑھائی کرنا, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مل گیا حصہ. حضور روٹین کی بات چیت کرے تو اللہ ہدایت عطا کر دے. روٹین کی بات چیت کرے تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے, جو غور کر کے سیکھے. ہر پریشانی آپ کی, ہر, اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی, صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی. ترغیب و ترہیب دیکھیے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولاد دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک جگہ کھڑے تھے, ہم بہت سارے صحابہ تھے, ایک اونٹ دوڑا آیا. اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے, پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر, اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی, اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے. یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں, میں کیسے اسے سمجھاؤں. کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا, اور ماڑا بندہ, اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں. تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں, تو کس کو سنا رہا ہے؟ چپ کر, کنٹرول کر اپنی زبان کو. اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ. جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں, وہ اپنی غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے. وہ تمہیں کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے, آنکھیں بند ہے, پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں. کہتے ہیں لب کھلے ہیں, آنکھیں بند ہیں, اور میری جھولی پھیلی ہے. میری جھولی, پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے, کہ یہ عام سوچتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں. یہ بریلی کے امام شعر بھی لکھتے, ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے. آپ ذرا اندازہ کیجیے بات کرنے کا. کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے, اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں. حضور کچھ آیا بھی ہے, اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے, کہتے ہیں لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں. اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنے. خالی بھیک نہیں ملی, مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے. یعنی وہاں سے لینے کا, بھیک لینے کا مزہ نہیں, خود بھیک دے, خود ہی کہیں منگتے کم بھلا ہو. یہ تو شعر ہے نا, تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا, وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے, وہ دھکے دے رہے, یلا آج نکل, اس کو دھکے دے رہے.
تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا تیری خیر ہوگی پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شیر پڑھے ہیں پنجابی دا، ان کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دیکھ نا یاد کندے پہ کہندے پتر مینوں بھی پتا ہے، مینوں بھی پتا ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سی. مینوں بھی پتا تیری خیر ہوے پہرے دار ہوے